لیکن میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے جناب ماجد دیوبندی صاحب کو سنا، اور ماجد دیوبندی صاحب نے بڑی شائستگی اور سنجیدگی سے، متانت اور باریکی سے اپنے اشعار آپ کی بیدار سماعتوں تک پہنچائے۔ محفل نور ہے تو سماعتیں بھی بیدار ہیں، فکریں بھی بیدار ہے، ضمیر و وجدان میں انقلاب کی برقع ہے۔ یہاں جتنے بھی پروانے ہیں سب باب المراد کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آئیے حضرات ہاتھوں کو بلند کر کے اس وقت قبولیت کا وقت ہے۔ جو محفل سے جا چکے ہیں وہ جانے، ان کا مقدر جانے اور ان کا مولا جانے، لیکن جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں وہ ہاتھوں کو بلند کر کے اس وقت دعا مانگے۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ اے رب علی و حسین، ہمارے امام کو جلد سے جلد بھیج دے، منتقم خون حسین کو جلد سے جلد بھیج دے۔ اے رب علی و حسین، تو جلد یہاں بھیج دے کہ دوبارہ یہاں جشن ان کی صدارت میں ہو، سرکار کی موجودگی میں ہو، سرکار کی صدارت میں ہو، ہم ہو، سرکار کی صدارت ہو، اور یہ تمام شعراء کرام ہو، اور یہ جن لوگوں کے ہاتھ بلند ہیں یہ یہاں سے خالی ہاتھ نہ جانے پائیں۔ آئیے حضرات اب سنیے، میں جن شعراء کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے محترم برادر محترم جناب ماجد دیوبندی صاحب نے بہت خوبصورت شعر سنائے۔ فتح اسلام کا مقدر ہے، لاکھ پیدا یزید ہو جائیں، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ میں ابھی چند روز پہلے کربلا کے سفر سے واپس آیا ہوں، کربلا کی زیارت کرنے کے بعد، لیکن حالات ایسے تھے کہ ہم کربلا جاتے ہوئے سامرا نہیں جا پائے، لہذا پھر سے تیار ہونا پڑے گا۔ کہیں سیریا میں قتل عام ہو رہا ہے، کہیں عراق کی گلیوں میں پھر سے خون بہ رہا ہے، کہیں کسی ملک میں عزاداروں کا خون بہایا جا رہا ہے، مولا کے چاہنے والوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ لہذا آئیے اس محفل نور میں جہاں شعراء صاحب کی روح بھی آپ حضرات کی نگرانی کر رہی ہے، سب مل کے دعا مانگیں اور پھر وہی ترانہ پڑھیں کہ اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اسلام پھر ہے تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ آج جب محفل نور میں آئے ہیں تو حسینیوں کا کردار لے کے جائیے، اہل بیت کے چاہنے والوں کا کردار لے کے جائیے، میثمی بزم سے یہاں سے جائیے گا، عماری کردار لے کے جائیے گا، سلمانی مزاج لے کے جائیے گا۔ بڑے اچھے اچھے شعر سنائیں، بڑے خوبصورت شعر سنائیں، اور یہ کہا کہ فتح اسلام کا مقدر ہے، لاکھ پیدا یزید ہو جائیں۔ آئیے چار مصروں کے ساتھ میں اگلے شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے عرض کروں یہ شاہی صاحب کا حسن انتخاب ہے کہ انہوں نے محفل نور کے اس خوبصورت اسٹیج پر تمام اسکولوں کے نمائندہ شعراء یہاں جمع کر دیے ہیں۔ اگر حیدرآباد دکن کا اسکول لائق تحسین ہے تو آغا فروز صاحب یہاں موجود ہیں، جرار اکبر آبادی صاحب لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں، میرٹھ کے اسکول کی نمائندگی فخری میرٹھی صاحب کر رہے ہیں، رامپور کے اسکول کی نمائندگی شہزادہ گلیش صاحب کر رہے ہیں۔ لیکن آپ تو چار مصروں کے ساتھ میں جس اگلے شاعر کو بلانے جا رہا ہوں وہ بھی ایک اہم ترین اسکول کی نمائندگی کر رہا ہے، شاعری کے اہم ترین اسکول کی نمائندگی۔ علی جواد زیدی صاحب نے کتاب لکھی تھی گوہر نظامی صاحب کہ لکھنؤ اور دہلی کا اسکول، لیکن صرف شاعری میں اور ادبی دنیا میں لکھنؤ اور دہلی کا اسکول نہیں ہے، رامپور اسکول کی الگ اہمیت ہے، امروہہ اسکول کی الگ اہمیت ہے، نوگانے کی الگ اہمیت ہے، سیدھل کی الگ اہمیت ہے، دہلی کی الگ اہمیت ہے۔ سب اسکول اپنی اپنی جگہ الگ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ماجد دیوبندی کے ایک شعر پر میں چار مصرے پڑھ کے ان کو بلانا چاہتا ہوں، نام بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سنیے، میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد، نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں جو میں سامرا کے حالات دیکھ کے آیا ہوں، ایران اور عراق کے حالات دیکھ کے آیا ہوں۔ میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد یہ انقلاب بھی آئے گا، انقلاب کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں، اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ، اٹھیں گی سب کی نقابیں۔ مردہ آباد، مردہ آباد۔ دونوں ہاتھوں کے بلند کر کے حسینیت کا نعرہ لگائیے تاکہ آپ کی آواز سامراجی اور صہیونی طاقتوں کے قلوں تک پہنچ جائیں۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ آئیے
پوری طرح سے بیدار ہو ہی چکے ہیں، تو پوری دنیا میں امروہہ اسکول کی نمائندگی کرنے والے شاعر کو اس دور میں اور اس عہد میں اور اس عصر میں ہم اور آپ جناب شمیم امروہوی کے نام سے جانتے ہیں. مشفق و محترم بزرگ شاعر جنہوں نے ایسے حسین شاعری کی کہ جن کے اشعار زندگی کے اصول بن چکے ہیں. زبان کی شاعری اور ادب کی شاعری، اور ادب ہی ایسی شاعری جو ایک ضرب المثل بن چکی ہے. ایسے ایسے اشعار کہے کہ علی کے ذکر میں شامل حدود کا ذکر مت کیجیے، کہیں دیکھا ہے شیشے کا مکان پتھر کا دروازہ. آئیے حضرات شعر کے ساتھ گزارش گزار ہیں جناب شمیم امروہوی صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. حضرات پہلے 4 مصرے سماعت فرمائیں. کسی کی ملک پر قبضہ معاوضے کے بغیر، کسی کی ملک پر قبضہ معاوضے کے بغیر عمل کہاں یہ پسند امام ہوتا ہے. عمل کہاں یہ پسند امام ہوتا ہے. اور خریدتے ہیں زمین قتل گاہ کی شبیر. خریدتے ہیں زمین قتل گاہ کی شبیر. زمین غیر پر سجدہ حرام ہوتا ہے. زمین غیر پر سجدہ حرام ہوتا ہے. زمین غیر پر سجدہ حرام ہوتا ہے. اور 4 مصرے اور سماعت فرما لیں. تیغ ایثار سے منصوبہ باطل کاٹے. تیغ ایثار سے منصوبہ باطل کاٹے. یاس و حسرت کے شگاف ابن علی نے پاٹے. یاس و حسرت کے شگاف ابن علی نے پاٹے. شکم مشق بھرا تر نہ کیے اپنے ہونٹ. شکم مشق بھرا تر نہ کیے اپنے ہونٹ. آب دریا نے بہت پاؤں کے تلوے چاٹے. آب دریا نے بہت پاؤں کے تلوے چاٹے. شکم مشق بھرا تر نہ کیے اپنے ہونٹ. آب دریا نے بہت پاؤں کے تلوے چاٹے. اور ممدوح حاضر کی جو حضور پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں. سماعت فرمائیں. بیاں ہو قصہ نظم جہاں اول سے آخر تک. بیاں ہو قصہ نظم جہاں اول سے آخر تک. سبب خلقت کا ہو جائے عیاں اول سے آخر تک. سبب خلقت کا ہو جائے عیاں اول سے آخر تک. جو ہو تفسیر لفظ کن فکاں اول سے آخر تک. جو ہو تفسیر لفظ کن فکاں اول سے آخر تک. نظر آئیں گی 14 ہستیاں اول سے آخر تک. نظر آئیں گی 14 ہستیاں اول سے آخر تک. اور محمد سے رہے خالی زمانہ یہ ہے ناممکن. محمد سے رہے خالی زمانہ یہ ہے ناممکن. محمد ہیں قرار این و آں اول سے آخر تک. محمد ہیں قرار این و آں اول سے آخر تک. اور شعر دیکھیے یہیں سے کاروان اشہد ان لا الہ. یہی تو کاروان اشہد ان لا الہ ہے. یہی تو کاروان اشہد ان لا الہ ہے. شہادت ہی شہادت ہے یہاں اول سے آخر تک.
شہادت ہی شہادت ہے یہاں اول سے آخر تک، شہادت ہی شہادت ہے یہاں اول سے آخر تک۔ بشر دو بھی ہوں ان میں اختلاف رائے ممکن ہے، بشر دو بھی ہوں ان میں اختلاف رائے ممکن ہے، یہاں 12 ہیں لیکن ہم زباں اول سے آخر تک، یہاں 12 ہیں لیکن ہم زباں اول سے آخر تک، یہاں 12 ہیں لیکن ہم زباں اول سے آخر تک۔ اور کرم فرمائیے نسل ابو طالب ہے عالم پر، کرم فرمائیے نسل ابو طالب ہے عالم پر، لکھا ہے داستاں در داستاں اول سے آخر تک، لکھا ہے داستاں در داستاں اول سے آخر تک۔ اور زمانے پر عیاں ہیں رفتیں اولاد زہرا کی، زمانے پر عیاں ہیں رفتیں اولاد زہرا کی، ہے سب کے سب امیر کارواں اول سے آخر تک، ہے سب کے سب امیر کارواں اول سے آخر تک۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرما لیں، کہیں رودات قمبر کی، کہیں سلمان کا قصہ، کہیں رودات قمبر کی، کہیں سلمان کا قصہ، پڑھی جائے حدیث عاشقاں اول سے آخر تک، پڑھی جائے حدیث عاشقاں اول سے آخر تک، پڑھی جائے حدیث